السلام علیکم بیٹا. آج کا بیٹا ہمارا ٹاپک ہے دا پروسیس آف کمیونیکیشن اینڈ مس کمیونیکیشن. تو آج ہم پروسیس آف کمیونیکیشن کو صرف دیکھیں گے. پروسیس آف کمیونیکیشن از اے پروسیس آف سینڈنگ اینڈ ریسیونگ وربل اینڈ نان وربل میسیجز دیٹ پروڈیوسز اے رسپانس. تو کمیونیکیشن کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تبھی کمپلیٹ ہوتی ہے جب ایک میسیج کو سینڈ کر کے اس کا پراپر رسپانس لیا جاتا ہے. تو رسپانس کے آنے پہ ہی یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اسی لیے کمیونیکیشن کا پروسیس کیا ہے کہ ایک چیز کو سینڈ کریں اور یا ریسیو کریں کسی بھی وربل یا نان وربل میسیج کو، یعنی ورڈز کی صورت میں ہو یا وہ کسی نان وربل میتھڈ ذریعے سے ہو، وہ بول کر ہو، وہ اشاروں کے ذریعے ہو، وہ کسی ساؤنڈ کے ذریعے ہو. تو لیکن اس میسیج کا رزلٹ یعنی رسپانس پروڈیوس ہونا ضروری ہے. دین وی کین call it a complete communication. In other words, it is a two-way process of exchange ideas or information between two human beings. تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو ہیومن بینگز کے درمیان آئیڈیاز کی ایکسچینجنگ، انفارمیشن کے ایکسچینجز کا ایک پروسیس ہے. اور یہ ٹو وے ہے کہ ایک طرف سے ایک سینڈر جو ہے وہ اپنی انفارمیشن بھیجتا ہے اور دین ریسیور اس کو رسپانس دیتا ہے. تو if either of the one is missing, then the communication will be called miscommunication. وہ communication complete نہیں ہوتی اگر ایک بھی مس ہو جائے. The process of communication is considered effective when it achieves the desired response from the receiver. تبھی یہ effective ہوگی جب desired response ہمیں ملے گا receiver سے. As a matter of fact, the communication process is not simple. It is a bit complicated that involves more than three basic factors or elements: sender, message, receiver. ان تینوں سے زیادہ ایلیمنٹس اس کے اندر موجود ہیں. یہ ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوتا ہے. اٹ از ناٹ سو سمپل ٹو وائنڈ اٹ اپ. سو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو اتنی آسانی سے وائنڈ اپ نہیں کر سکتے. اس میں اور بہت سے فیکٹرز ہیں جو ہمیں دیکھنے ہوتے ہیں. تو آئیے ہم ان ایلیمنٹس کو دیکھتے ہیں. The elements or factors of communication. The process of communication involves following factors. Number one, context. Context یعنی جو اصل میں ایک شخص کا، ہم اس کو آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک شخص کا ارادہ ہے اس میسیج کے پیچھے، جو اس کا پس منظر ہے، جو اس کا ایک سیاق و سباق ہے. what he intending to send to the other people, what message, what thought he wants to, what is the reason of sending this message. کہ کانٹیکسٹ کیا ہے، کیا وجہ ہے اس میسیج کو بھیجنے کی، کیا چیز اس کو مجبور کیا ہے کہ وہ یہ میسیج لکھے. اس کو کانٹیکسٹ کہتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل میرا جو مقصد ہے جی، میں ایک چیز کو بیچنا چاہ رہا ہوں، یہ میرا کانٹیکسٹ ہے. دین سینڈر آبویسلی جو رائٹر ہوتا ہے، جو انکوڈر ہوتا ہے، جو چیز کو انکوڈ کرتا ہے اپنی لینگویج کے اندر. دین انکوڈنگ کیا ہے؟ رائٹنگ دا میسیج از انکوڈنگ. Then message ہے 4 number. The message is the real thing that we are going to send to the other people. And then medium is the channel through which we the way how we can send our message to the other, whether we are going to tell him by telephone and or sending a message through email or letter. یہ سارے میڈیمس ہیں. اسی طرح ریسیور ہے. ریسیور آبویسلی who receives the message, who reads the message or who جو decodes the message. And then decoding, and when the receiver receives the message he decodes it. So ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیکوڈنگ کیا ہے کہ جب رائٹر اپنا میسیج سینڈ کرتا ہے تو ریسیور جو ہے اس کو اپنے لینگویج میں یا اپنے میننگس میں اس کو ڈیکوڈ کرتا ہے. اینڈ دین لاسٹ اینڈ دا ویری امپورٹنٹ of all the process is feedback and response، جو کہ ریسیور جو ہے وہ دیتا ہے. تو یہ پروسیس کے ایلیمنٹس ہیں جی. اب ان کو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ باری باری کہ یہ کیا چیز ہیں. تو نمبر 1 از کانٹیکسٹ. ایوری میسیج ویدر اورل اور ریٹرن بگنز ود کانٹیکسٹ. ہر میسیج جو چاہے وہ لکھا ہو یا وہ زبانی دیا جائے،
it is begins it is begun with context کے ساتھ context has a broader sense that includes country culture organization. تو یہ جو کانٹیکسٹ ہے یہ ایک بڑا ایک براڈر سینس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سا ملک ہے، کلچر کون سا لوگوں کا جو یہ میسیج بھیج رہے ہیں، ثقافت کیا ہے، آرگنائزیشن کون سی ہے. It also includes the internal as well as external stimuli which prompt to design a message. اب یہ stimuli کیا ہے؟ This stimuli وہی چیز ہے کہ کون سا ایسی بات ہے، ریزن ہے جو ہے وہ اس کو اردو میں کہتے ہیں محرک. یعنی کون سی ایسی چیز ہے جس نے یہ کون سی محرک ایسا بنا ہے، یہ کون سی ایسی stimuli ہے، کون سی ایسی وجہ ہے جس نے ہمیں پرومپٹ کیا کہ ہم یہ میسیج لکھیں. ایوری کنٹری کلچر اینڈ ایوری کمپنی اینڈ آرگنائزیشن ہیز اٹس اون کنونشنس. اس کی اپنی روایات ہیں، اپنے اصول ہیں، پرنسپلز ہیں فار پروسیسنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ انفارمیشن، کہ وہ انفارمیشن کو کمیونیکیٹ کرنے کی، اس کو پروسیس کرنے کی اپنی ان کی روایات ہیں، اپنے ان کے رولز ریگولیشنز پرنسپلز ہیں. دس ایسپیکٹ فارمز دا بیسس آن وچ وی مسٹ پلان ڈیزائن اینڈ کمیونیکیٹ آر میسیج افیکٹولی. تو یہ اسپیکٹ جو ہیں، یہ جو کنونشنز ہیں ہر کنٹری کی، ہر کلچر کی، ہر آرگنائزیشن کی، یہ جو ہے وہ بیس بنتی ہے کسی بھی پلان بنانے کی، کسی بھی ڈیزائن کو کرنے کی یا کمیونیکیٹ کرنے کی. ایکسٹرنل ایز ویل ایز انٹرنل اسٹیمولائی پرومپٹس یو ٹو سینڈ دا میسیج. صرف ایکسٹرنل ہی نہیں، انٹرنلی جو اسٹیمولائی ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں میسیج کو سینڈ کرنے کا وجہ بنتی ہیں. ایکسٹرنل اسٹیمولس میں بھی ان فارم آف لیٹر، ٹیلی فون کال، ای میل، فیکس ٹیلیکس اینڈ اور ایون کنورسیشن پرومپٹس یو ٹو ڈیزائن اے میسیج. تو ایکسٹرنل اسٹیمولائی کے لیے تو ہم لیٹر، ٹیلی فون وغیرہ سب یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ انٹرنل اسٹیمولس جو ہوتا ہے موٹیویٹس یو ٹو ٹرانسلیٹ یور آئیڈیا انٹو دا میسیج. تو وہ میسیج میں اس کو کر لیتے ہیں ڈیوائڈ ہیئر یور پرسنل نیڈس پرومپٹس یو ٹو سینڈ اے میسیج. اس میں انٹرنلی یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ ہمیں مجبور کرتی ہیں. دین سینڈر سیکنڈ پارٹ. Second, sender in the communication process, sender is a person who design a message and sends it to other persons. تو یہ ایک ایسا بندہ ہے جو اصل میں میسیج کو لکھ رہا ہے، جو ڈیزائن کر رہا ہے، جو اس کو بھیج رہا ہے. دیر آر ایکسٹرنل ایز ویل ایز انٹرنل stimuli اور فیکٹرز دیٹ prompt the sender to design message. تو اس کے ابھی ایکسٹرنل انٹرنل میسیج ہیں جو اس کو پرومپٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل an external stimulus in form of inquiry prompts him to design a message. مثلا ایکسٹرنل stimulus کیا ہے کہ ایک انکوائری اس نے کرنی ہے باہر کی دنیا سے، باہر کے آرگنائزیشن سے، باہر کے لوگوں سے، کوئی ایک میسیج ڈیزائن. فار ایگزامپل دیٹ از رپلائی، جو میسیج وہ پڑے گا وہ رپلائی دیا جائے گا اس کو. دس اسٹیمولس may arrive in any number of ways. اب یہ اسٹیمولس جو ہے اس کو کسی بھی طریقے سے وہ کر سکتا ہے، لیٹر لکھ سکتا ہے، میمورنڈم لکھ سکتا ہے، دین میمورینڈم لکھ سکتا ہے، اور پھر فیکس ہیں، پھر ٹیلیکس ہیں، پھر ٹیلی فون ہے. تو یہ اس کے طریقہ کار ہے. Second, internal stimulus prompts the sender to translate his idea into the message and is prompted by his personal need to design a message. For example, a manufacturer of fans will be prompted to write letters offering his product to different dealers. اس کی اپنی انٹرنل ضرورت بھی ہوتی ہے، ایکسٹرنل بھی ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ میسیج لکھ رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ باہر کی انفارمیشن لے، تو وہ ایکسٹرنل سٹیمولس ہے. اور انٹرنل سٹیمولس یہ ہے کہ وہ اپنی چیز کو بھیجنا چاہتا ہے، تو اس کو انٹرنل سٹیمولس کے طور پر وہ میسیج کو لکھتا ہے. بہرحال مین چیز کیا ہے کہ وہ بندہ جو اس کو ڈیزائن کر رہا ہے، جو میسیج کو سینڈ کر رہا ہے، دیٹ پرسن از کالڈ ایز اے سینڈر اور رائٹر اور انکوڈر آف دا میسیج. Then third part is encoding. Encoding is conversion of message into symbols. کہ آپ اپنے میسیج کو جو آپ کے مائنڈ میں ہے ابھی تک لکھا نہیں ہے آپ نے، لیکن اس کو رائٹنگ فارم میں سمبلز کی شکل میں لے کر آنا. سمبل از سم تھنگ جو آپ انگلش میں آپ سمبل ABC سمبل ہیں، آپ کے ورڈز آپ کے سمبلز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. میتھمیٹکس میں اپنے سمبلز ہوتے ہیں. جو کوئی بھی لینگویج میں آپ کوئی بھی میسیج لکھ رہے ہیں تو وہ اصل میں ان کوڈنگ آپ اس کو اپنے سمبلز کے تھرو لے کے آ رہے ہیں. اگر آپ کوئی انکوائری لکھ رہے ہیں، کوئی ڈیٹا کلیکشن لکھ رہے ہیں، یا کوئی ایسا معاملہ آپ اس میں اپنے میسیج میں لکھتے ہیں، تو وہ اصل میں سمبلز ہی ہوتے ہیں.
تو ان دس اسٹیپ میسیجز آر کمپوزڈ آف سمپلز انڈرسٹینڈیبل بوتھ فار دا سینڈر اینڈ ریسیور. لیکن یہ سمبل ایسے ان کوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سمبل شوڈ بی یوز دیٹ از انڈرسٹینڈیبل فار بوتھ آف دا پارٹیز. تو دونوں اس کو جانتے ہو. انکوڈنگ دیئر فور انکلوڈز دا کنورژن آف این آئیڈیا انٹو دا میسیج, کہ ایک آئیڈیا کو جو آپ کے مائنڈ میں تھا کانٹیکسٹ کی صورت میں, وہ آپ اس کو میسیج بنائیں, اس کو ریٹن فارم میں لے کر آئیں بائی دا سینڈر بائی وچ مے بی وربل اور نان وربل. تو یہ دونوں فارم میں ہو سکتا ہے. دیر از اے ڈفرینس آف ورڈز اینڈ اسٹائل فار ڈفرینٹ کائنڈز آف کمیونیکیشن. اس میں اتنا سا ڈفرینس تو ہے ہی. تو لینگویج اینڈ اسٹائل آف فارمل اینڈ انفارمل لیٹر میں بھی ڈفرینٹ. پھر فارمل اور انفارمل کا اس میں مسئلہ آ جاتا ہے. تو وہ کیا ہے جی, کہ میسیج جب آپ انکوڈ کرنے بیٹھتے ہیں تو فارمل میسیج وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے بڑوں سے اپنے آفیشیل لیٹرز میں لکھتے ہیں, یہ فارمل لینگویج میں لکھا جاتا ہے, فارمل سٹائل میں لکھا جاتا ہے, رسپیکٹ دی جاتی ہے, یا کسی اسٹرینجر سے بات کی جاتی ہے, اجنبی سے. انفارمل لیٹر وہ ہوتا ہے جو آپ کے دوست ہیں, آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, آپ کے ڈپارٹمنٹ فیلو ہیں, تو ان سے آپ انفارمل لیٹرز میں بھی بات کر سکتے ہیں. یا کوئی ایسا کسٹمر ہے جس کو آپ بہت پرانے جانتے ہیں, تو اس میں بھی انفارمل لینگویج یوز ہو سکتی ہے. دا لائٹس آن دا بیکن ہاؤس ٹاور آر آلسو انکوڈیڈ میسیجز فار شپس. آپ دیکھیں کہ لائٹ جو بیکن ہاؤس پہ جو لگے ہوتے ہیں, جو ٹاور یہ سمندروں میں جو کہ شپس کی گائیڈنس کے لیے لگے ہوتے ہیں, وہ بھی بہت سے جو ہیں وہ میسیج انکوڈ کرتے ہیں, ان کو میسیج دیتے ہیں. سائرنز آر آلسو انکوڈیڈ میسیجز. لائٹ جو ہے وہ بھی ایک میسیج ہے, وہ دکھاتی ہے کہ بھئی ادھر آپ یہاں سے آپ نے لیفٹ ہونا یا رائٹ. اب سائرن جو ہیں وہ بجائے جاتے ہیں. سائرن کا ہمیں پتہ چلتا ہے ایمبولینس کا سائرن ہے, پولیس کا سائرن ہے, کوئی یہ جو اب روزہ کھولنے کا سائرن ہے. بٹ یہ سائرن کیا ہیں, اس میں کوئی لینگویج تو نہیں ہوتی, اس میں کوئی بھی آپ کو کوئی ورڈز تو نہیں ملتے, بٹ یو آر گیون اے میسیج, کہ آپ کو میسیج پہنچایا جاتا ہے. یہ انکوڈڈ میسیجز ہیں جس میں انڈیکیٹنگ ڈینجر, کسی بھی قسم کا خطرہ دکھایا جاتا ہے, ایٹسٹرا. دس اسٹیپ از ڈیوٹی آف دا سینڈر. تو یہ سینڈر کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو انکوڈ کرے. اینڈ دین دا مین تھنگ, دا میسیج از دا آئیڈیا دا سینڈر وشز ٹو کمیونیکیٹ. اور میسیج وہ آئیڈیا ہے جو سینڈر بھیجنا چاہتا ہے. وین ایور یو فارمولیٹ اے میسیج یو نیڈ ٹو کنسیڈر دیٹ واٹ کنٹینٹ ٹو انکلوڈ. جب بھی آپ میسیج لے کر بیٹھتے ہیں تو جو چیزیں آپ کو مائنڈ میں رکھنی ہیں وہ کیا ہیں, کہ واٹ کنٹینٹ ٹو انکلوڈ, کیا کنٹینٹ ہے آپ کا, کیا مواد ہے آپ کے پاس جو آپ نے لکھنا ہے. اینڈ ہاؤ دا ریسیور ول ریئیکٹ ٹو اٹ. اور جو آپ مواد لکھ رہے ہیں کیا ریسیور اس کے بارے میں کیا ریئیکٹ کرے گا, کیا اس کو سمجھ آئے گی کہ نہیں. دا پرپز آف سینڈنگ دا میسیج ٹو سم ون از دیٹ یو وانٹ ہیم ٹو ایکٹ ایز یو وش. تو پرپز اصل میں کیا ہونا چاہیے میسیج بھیجنے کا, کہ آپ جس کو میسیج بھیج رہے ہیں تو وہ بھی اسی طرح ریئیکٹ کرے جس طرح کہ آپ چاہ رہے. دا مینر آف ایکٹنگ آن دا پارٹ آف دا پرسن تو ہوز ریسیو دا میسیج ڈپینڈز اپون دا کوالٹی آف دا میسیج ہی ہیز ریسیوڈ. تو جو پرسن جو آپ اپنے مینر اپنا جو کر رہے ہیں, جو مینر جو بندہ آپ کا میسیج ریسیو کر رہا ہے, وہ اس کا مینر جو ہے وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ اس کوالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس میسیج کو کس طرح لکھا ہے. تو اس طرح وہ ریسیور کا جو سارا ایٹیچیوڈ ہے وہ ایک بھیجنے والے کے میسیج کے ایٹیچیوڈ پہ, اس کے مینر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اف دا میسیج از ویل فارمولیٹڈ اینڈ ان اکارڈنس ود دا سچویشن اٹس سکسیس بیکم سرٹن. تو اگر وہ اچھی طرح بنایا گیا ہے اور سچویشن کے بالکل مطابق ہے تو اس کا رزلٹ بھی ٹھیک آئے گا. دین دا میڈیم کیا ہے, ہاؤ ول یو سینڈ یور میسیج, کہ آپ میسیج بھیجیں گے کیسے. تو یہ ہاؤ کا جو آنسر ہے, دس از کالڈ میڈیم. دس کویشچن از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا سلیکشن آف چوائس آف میڈیم, کہ آپ اس میں میڈیم کی چوائس کریں. میڈیم از اے چینل اور سورس تھرو وچ یو سینڈ دا میسیج. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ وہ چینل ہے, یہ وہ راستہ ہے, یہ وہ طریقہ ہے, یہ وہ گاڑی ہے جس کے تھرو آپ نے اپنا میسیج بھیجنا ہے. دیر آر ڈفرینٹ میڈیا آف کمیونیکیشن کے بہت سے میڈیمز ہیں. and the use of each medium depends upon the situation and urgency of the message. تو یہ دو چیزوں پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو سچویشن کیا ہے, ایمرجنسی سچویشن ہے یا نارمل سچویشن ہے یا ارجنسی کی سچویشن ہے. تو فار فاسٹ کمیونیکیشن وی مے پریفر دا اورل میڈیا
جو آواز کا میڈیا ہے لائک ٹیلیفون فیکس ٹیلی گرام. اینڈ ان کیس آف کمیونیکیشن ریکوائرنگ ریکارڈ ریٹن میڈیا لائک لیٹر اور یوزڈ. اگر تو ہمیں ریکارڈ چاہیے اس کا تو پھر ریکارڈ کے طور پر ہم ریٹن میڈیا بھی یوز کر سکتے ہیں. تو سلیکشن آف میڈیم دیر فور ڈپینڈز آن دا آور نیڈز ایز ویل ایز دا urgency of the message. Beside number of receivers, volume of information, cost determines the selection of medium. تو اس کے ایک تین چیزوں پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. ایک تو ریسیور کتنی تعداد میں، پھر انفارمیشن کتنی بڑی ہے، والیوم کتنا ہے، پھر اس کی کاسٹ کیا لے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کاؤنٹ کرتی ہیں اور ان میں آپ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کون سا میڈیم سلیکٹ کرتے ہیں. تو پھر اسی طرح اورل اور ریٹن جو ہیں یہ کمیونیکیشن، ان کی کوئی مختلف جو ہے وہ کریکٹرسٹک دی ہوئی ہیں. تو اس میں پہلے ہے پرومپٹ رپلائی. اس کے لیے اورل جو ہوتا ہے پرومپٹ رپلائی کے لیے یوز ہوتا ہے. ریٹن کمیونیکیشن ڈیلیڈ، تھوڑا دیر میں بھی آپ رپلائی کر سکتے ہیں. جو اورل ہے وہ جو ہے وہ انفارمل سٹائل ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ فون پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن ریٹن میں ذرا فارمل سٹائل ہوتا ہے. پھر آپ جو اورل میں آپ ایمفسس کرتے ہیں آن انٹر پرسنل ریلیشن شپ، آپس کے ریلیشن شپ میں. تو ریٹن میں آپ ایمفسس آن دا کنٹینٹ آف دا میسج کے کنٹینٹ پہ آپ کو ایمفسس کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اورل میں اٹ کین ناٹ بی یوز فار پرماننٹ ریکارڈ. اس کا پرماننٹ ریکارڈ رکھنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ ریٹن میں اٹ از یوزفل فار پرماننٹ ریکارڈ. تو یہ پرماننٹ ریکارڈ کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو یہ مختلف چیزیں اس کے ڈفرینس کو کرتی ہیں. تو یہ انسائڈ اور آرگنائزیشنل انٹرنل کمیونیکیشن اور ایکسٹرنل کمیونیکیشن کو آپ پہلے بھی جانتے ہیں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. دین اے ریسیور، 6 پارٹ کو میں آتا ہوں. ریسیور کیا ہے؟ ریسیور ان کمیونیکیشن پروسیس، ریسیور از این امپورٹنٹ ایز سینڈر. ریسیور ویسے ہی امپورٹنٹ ہے جیسے کہ سینڈر ہے. ظاہری بات ہے میسیج اس کو بھیجا جا رہا ہے وہ بندہ بھی تو آگے موجود ہونا چاہیے. He plays an important role when he receives a message and reacts to it. تو وہ ویسے ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے کہ وہ میسیج کو ریسیو کرتا ہے اور پھر اس کو ریئیکٹ کرتا ہے، اس کے بارے میں آنسر دیتا ہے. اینڈ سینڈز رپلائی. ان ہز ایبسنس، اس کی ایبسنس میں دا کمیونیکیشن پروسیس ریمینز انکمپلیٹ. تو اس کی نہ ہونے پہ تو کمیونیکیشن پروسیس ظاہری بات ہے انکمپلیٹ رہے گا. وائل فارمولیٹنگ یور میسیج کو فارمولیٹ کرتے ہوئے دا نیڈز آف دا ریسیور شوڈ بی کیپٹ آلسو ان مائنڈ. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریسیور کو اور اس کی نیڈز کو اپنے مائنڈ میں رکھا جائے. دس ول بی اے پازیٹیو اسٹیپ ٹو انشور سکسیس آف یور کمیونیکیشن. یہ کمیونیکیشن کے لیے بڑے کامیاب ہونے کے لیے یہ ایک پازیٹیو اسٹیپ ہوتا ہے. دین ہے جی 7 ڈیکوڈنگ، کہ ڈیکوڈ کون کرے گا. ڈیکوڈ ظاہری بات ہے انکوڈنگ جب سینڈر کرتا ہے تو پھر ڈیکوڈ اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا ریسیور. ڈیکوڈنگ از اے کنورژن آف انکوڈڈ سمبلز انٹو میننگ فل ورڈز. اپنے میننگ فل ورڈز میں اس کو ڈیکوڈ کرنا. دا ریکوائرمنٹ آف دا اسٹیپ از دیٹ بوتھ دا سینڈر اینڈ دا ریسیور انجوائے دا آئیڈینٹیکل کوالیفیکیشن اینڈ مینٹل فلٹر. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ریسیور جو ہے وہ واقعی میں وہی کوالیفیکیشن اور وہی مینٹل فلٹر جو ہے وہ یوز کرے جو کہ سینڈر کر رہا ہے. ادروائز دا ریسیور وانٹ بی ایبل ٹو امپریہینڈ دا انکوڈڈ سمپل انٹو میننگ فل ورڈز. ادروائز تو ریسیور بالکل بھی اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ اس کو کرے. If a receiver fails to decode the symbols and communication will become miscommunication. اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو یہ مس کمیونیکیشن ہو جائے گی. فار ایگزامپل دا ڈرائیور آف دا ٹرین ڈیکوڈز دا وسلنگ آف دا گارڈ اور کیپٹن آف دا شپ ڈیکوڈ دا لائٹس آف دا بیکن ہاؤس ٹاور انٹو میننگ فل ورڈ. تو پھر کیونکہ جو ٹرین ڈرائیور ہے وہ وسلنگ کو کیا اس کو ڈیکوڈ کرتا ہے، اس کو کیا سمجھتا ہے، اس کا مطلب ایک وسلنگ ہو رہی ہے تو وہ کیا سمجھے گا کہ وسلنگ کا کیا مطلب ہے. تو اس کو ڈی کوڈ اگر وہ ٹھیک کرے گا تو پھر ہی ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر تباہی ہے. تو اسی طرح شپ کا کیپٹن جو ہے وہ بھی اس بیکن ہاؤس کی جو سمندروں میں ٹاور لگے ہوئے ہیں لائٹس کے، ان کا کیا میننگ ڈی کوڈ کرتا ہے. اس کو میننگ فل ورڈز اس کو بھی پتہ ہونے چاہیے جو کہ سینڈر کو پتہ ہے. تو اس لیے ان میننگز کا ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. پھر لاسٹ جو پارٹ ہے وہ ہے جی فیڈ بیک. تو فیڈ بیک وچ ایکشنز آر ٹیکن ان رسپانس ٹو اے میسیج. تو یہ ایکشنز وہ ہیں جو کہ میسیج کے رسپانس میں لیے جاتے ہیں. دا ریزلٹس آف دوز ایکشنز آر رپورٹڈ ٹو دا پوائنٹ
فرام ویئر دا کمیونیکیشن ہیڈ اوریجنیٹڈ. تو یہ جو ایکشنز ہیں یہ رپورٹ کیا جاتا ہے اس جگہ پر جہاں پہ یہ کمیونیکیشن اوریجنیٹ ہوئی تھی، جہاں سے کمیونیکیشن شروع ہوئی تھی. یہ سارے کے سارے ایکشنز جو ہیں ان کو ریئیکشن میں رپورٹ دی جاتی ہے فیڈ بیک کی صورت میں. دس پروسیس آف سینڈنگ انفارمیشن از کالڈ فیڈ بیک. تو یہ واپس انفارمیشن کو بھیجنا یہ فیڈ بیک ہوتا ہے. اٹ مارکس دا کمپلیشن آف دا کمیونیکیشن پروسیس. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کمیونیکیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے. دا سکسیس اور فیلئر آف دا کمیونیکیشن از انڈیکیٹڈ بائی فیڈ بیک وی گیٹ. اور اس پورے کمیونیکیشن پروسیس کی اس سارے کمپوننٹس کا جتنا بھی کام ہے اس کی سکسیس اور فیلئر جو ہے وہ اس فیڈ بیک پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو بیٹا امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے ریلیٹڈ جو شارٹ کویشچن ہیں ان کو پریپیئر کریں اور ان کو بھی پریپیئر کریں. تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو آج ٹیسٹ بھی سینڈ کر دوں گا. السلام علیکم.